بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بے شک وہی ذات عزت دینے والی اور ذلت دینے والی. تو دوستو، آج کا ولاگ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ولاگ کافی دن سے آیا نہیں، تو آج کو آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں. 14 اگست والے دن 5 محرم کو 14 اگست والے دن میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس کے بعد کوئی ویڈیو نہیں بنائی. تو میں یہاں آیا ہوں فیصل بھائی کے پاس، تو ماں کی شان کے بارے میں آپ کو ایک کلام سناتے ہیں. تو سنیں فیصل بھائی سے ماں کی شان کے بارے میں، تو مزید اس کے بعد پھر آپ سے بات چیت کریں گے. تو ماں کی شان سنیں فیصل بھائی سے. جی فیصل بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. تو سب سے پہلے تو وکاس بھائی ہمیں بہت زیادہ دلی افسوس ہے، جی کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ مائیں جو ہوتی ہیں نا، مائیں وہ ایک جنت ہے. ایسا ہی ہے، بے شک. دنیا سے جب مائیں جاتی ہیں نا تو وہ جنت چلی جاتی ہے. ایسا ہی ہے، دل کا جو سکون ہوتا ہے، انسان کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، وہ ماں ہوتی ہے. بے شک. وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ماں جو ہے نا وہ گھر میں نہ آنا ہو تو گھر سارا ویران ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل. تو آج میں اسی حوالے سے میں ایک کلام پیش کرتا ہوں میاں محمد بخش کا، ماشاء اللہ. کہ میاں صاحب فرماتے ہیں: ماواں نال ماواں نال بہاراں سجنا بن ماواں کس کاری او ماواں بعد محمد بخشا کون کرے غم کھاری. ماواں بعد محمد بخشا کون کرے غم کھاری. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو دوستو، آپ نے سنا ماں کی شان کے بارے میں. تو میرے ساتھ ایک اور بھائی ہیں، حافظ وقاص صاحب. ان کی والدہ بھی نہیں ہے، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ماں کے جانے کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے، کیسا لگتا ہے گھر کیسا لگتا ہے، باہر کیسا لگتا ہے، کہیں دل لگتا ہے یا نہیں لگتا. تو جانتے ہیں، حافظ صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حافظ جی، ماں جی آپ کی بھی ماں جی نہیں ہے، اس دنیا سے چلی گئی ہیں. جی تو آپ کو کیسا لگتا ہے ماں کے بغیر؟ بس وکاس بھائی، بات یہ ہے، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ماں کو اور میری ماں کو بھی، اور جو بھی جن کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو جس طرح آپ نے پوچھا کہ ماں کے جانے کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں گھر کے باہر کے، تو یقین جانیں کہ ماں کا جو غم ہے نا، یہ ایک ایسا غم ہے کہ اس کی تلافی کوئی کر ہی نہیں سکتا. بے شک. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسا زخم ہے، ایک ایسا ناسور ہے جو ہمیشہ رستہ ہی رہتا ہے، یہ کبھی بھی بھرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے سارے زخم مٹ جاتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں مٹتا. بے شک. جب بھی انسان، چاہے وہ دکھ میں ہو چاہے وہ خوشی میں ہو، اس کو ماں کی یاد ضرور آتی ہے، اس کی یاد ہی ستاتی ہے ہر وقت. ایسے ہی. تو اس کے اوپر میں ایک حدیث بھی سنانا چاہوں گا آپ کو، جی جی. کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے آقا، ان کی بھی ماں جب وہ دنیا سے رخصت ہوگی تو بالکل ان کی کم عمری ہی تھی، چھوٹے تھے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کافی غمگین اور غم کی حالت میں کہتے ہیں کہ کاش میری ماں بھی اس دنیا میں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا جماعت کے ساتھ، اور میری ماں اپنے حجرے سے کھڑکی کھول کے مجھے آواز دیتی اے محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی ماں جی.
یہ ماں کی شان ہے. یہ تو وہ ماں کی شان ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کی ہے, اور ایک ماں کی شان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی جائے گی اس دنیا میں. اور دوسری ساتھ ہی ایک لفظ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرے. یہ ماں کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ آپ کبھی بھی ان کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتے. تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جی دوستو, آپ نے سنا حافظ صاحب نے بتایا, ماشاءاللہ حدیث کے بارے میں بھی بتایا, آپ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا. تو یہ بات سچ ہے, مائیں نہیں ملتی دوستو, اللہ کا دوسرا روپ ہوتی ہیں مائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں میں جنت بنا دی ہے, اتنا مقام بنا دیا ہے. تو مزید فیصل بھائی کی جانب بڑھتے ہیں, ان سے سنتے ہیں. جی فیصل بھائی. جیسے آپ صاحب نے بات کی ہے ماشاءاللہ, بہت جو ہے وہ اللہ پاک نے جو فرما دیا ماں کے بارے میں, تو اس کے بعد تو کوئی بات رہتی نہیں ہے. میرے مائنڈ میں صرف ایک ہی بات آئی ہے کہ گھر کو سونا کر جاتی ہیں, مائیں کیوں مر جاتی ہیں. کہ مائیں جب مرتی ہیں تو وہ گھر کو بالکل جو ہے نا ویران کر جاتی ہیں. گھر میں جو سایہ ہوتا بھی ہے نا درخت کا, وہ بھی نہیں رہتا. میاں صاحب فرماتے ہیں, جنہ دیاں مر گئیاں ماواں چین انہاں نوں نہ آوے. او جد بھی کوئی ٹھوکر لگ دی تے ماں دی یاد ستائے. جد بھی کوئی ٹھوکر لگ دی تے ماں دی یاد ستاوے. اور جو میری بہنیں ہیں جن کی مائیں نہیں ہیں, یہ ان بہنوں کے لیے میاں صاحب فرماتے ہیں, بہت اچھا اور خوبصورت شعر ہے یہ. سیاں نال میں کھیڈن گئیاں سیاں نال میں کھیڈن گئیاں تے میریاں ٹوٹ گئیاں نے ونگاں. او ماں ہوندی تے ہور چڑھاؤں دی پیو تو منگ دیاں سنگاں. ماں ہوندی تے ہور چڑھاؤں دی پیو تو منگ دیاں سنگاں. تو جی دوستو, آپ نے دوسرا والا شعر بھی سنا فیصل بھائی سے. تو یہ جو دل کے اندر آگ لگی ہوتی ہے نا, جس انسان کے دل کے اندر آگ ہوتی ہے نا, وہی جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے. تو لاسٹ شعر سنتے ہیں فیصل بھائی سے, اس کے بعد اختتام کرتے ہیں. فیصل بھائی کو وہ لاسٹ شعر لاسٹ پہ وہ آتا ہے, ماما ٹھنڈیاں چھاواں باغ سراں دے تاج محمد, باغ سراں دے تاج محمد. تو وہ شعر سنا دیں. آپ کے بھی والد صاحب نہیں ہیں اس دنیا میں, ہماری مائیں نہیں ہیں, آپ کے والد صاحب نہیں ہیں, تو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں والد کا کیا ہوتا ہے, غم دکھ تکلیف.
بے شک جی جو یہ شعر ہے یہ جن کے بھائی ہیں اور جن کے بھائی نہیں بھی ہیں، ماں باپ کے لیے، بھائیوں کے لیے، یہ ان کے لیے میسر فرماتے ہیں. پائی پائیاں دے ہو پائی پائیاں دے درد ونڈاں دے تے پائی پائیاں دیاں باواں او باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے ماں دا پیار سمندروں ڈونگا انت کسے نہیں پایا او ماں دے پیراں تھلے جنت پاک نبی فرمایا ماں دے پیراں تھلے جنت پاک نبی فرمایا. بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو دوستو آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا لاسٹ پہ کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کی قدر کر لیں اپنے جیتے جی، ان کے جیتے جی، اس خدمت سے محروم نہ رہے، ان کی قدر کرے، کیونکہ ماں باپ نہیں ملتے. دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے، ماں باپ نہیں ملتے. اللہ پاک مجھے اپنے باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ان کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیں. شکریہ. Oh yeah, listen to